اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصبی پروگرام کے فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 10 ذی-القعدہ ہے، 30 مئی ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف مہمانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہمارا موضوع ہے آج حکومت اسلامی ریاست مدینہ۔ اس کا کیا کانسیپٹ تھا، کس خط و خال کے اوپر، کن خطوط کے اوپر یہ ریاست استوار کی گئی، اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں میں جس میں مسلمان حکمران بھی شامل تھے اس کا اور اسلامی حکومتوں کا جو تصور بعد میں پیش کیا جاتا رہا اس میں اور اصل حکومت اسلامی یعنی ریاست مدینہ میں کیا فرق رہا، اور کیا یہ ریاست اب کبھی عالمی طور پر دوبارہ ظاہر ہو سکے گی۔ ان تمام موضوعات کے جو پوائنٹس ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، مولانا رضا حسین زیدی صاحب اسلام آباد پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، جیسے کہ ہمارا موضوع حکومت اسلامی یعنی ریاست مدینہ ہے، اور آپ سنتے چلے آئے کہ ریاست مدینہ کے اوپر جو ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی بڑی گفتگو ہوتی رہی، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہ پوری اس ریاست کے اوپر ایک باقاعدہ سے ایک پروگرام کو ترتیب دیا جائے کہ لوگوں نے حکومت اسلامی ریاست مدینہ کا نام تو بہت سنا، وہ ریاست مدینہ کن خطوط پر استوار تھی، ریاست مدینہ تھی کیا، کس طرح وہ ماضی وجود میں آئی تھی۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ کہ حکومت اسلامی اور کا تعارف کیا ہے، یعنی عام حکومتوں میں اور حکومت اسلامی میں بنیادی طور پہ کیا فرق پایا جاتا ہے، اس کو بیان فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ آپ کا جو عنوان ہے حکومت اسلامی اور ریاست مدینہ، یہ بہت ہی ایک مہم ترین تمام انسانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موضوع ہے۔ دیکھیے، جتنے بھی ادیان دنیا میں وجود رکھتے ہیں، اگر منطقی طور پہ دیکھا جائے تو وہ سب جو خدا کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے ہیں اور تصور خدا، تصور ایک خالق کائنات کا جس بھی مذہب میں وجود رکھتا ہے، وہ اس مذہب والے کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا، اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالی نے زمین پر جب انسان کو بھیجا ہے تو وہ کوئی فتنہ فساد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اچھائی کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن چونکہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو ایک سلسلہ ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ ہدایت کو انگریزی میں ایک لفظ ہے انفورس کرنا، اس کی ضرورت ہے کہ انفورس ہو۔ لیکن انفورس کس طریقے سے کیا جائے؟ آیا زور شمشیر کے ساتھ اس کو انفورس کیا جائے یا پھر نہیں؟ ایک ان کو حق اور باطل سامنے دکھا دیا جائے، اور پھر جب انسان اس کی طرف مائل ہو خود سے، چونکہ اللہ کا بتایا ہوا قانون لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی آپ اسلام کی طرف کھینچ نہیں سکتے، کسی نبی نے ایسا نہیں کیا، تو یہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیے، ایک آیت ہمارے کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ پہلے انسان جو دنیا میں جنہوں نے قدم رکھا وہ کون تھے؟ وہ حضرت آدم تھے، کہ جن کو ہر مسلمان اور تمام کرسچن اور جوڈیزم میں بھی یہ تصور حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے کہ وہ پہلے انسان تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور پھر جب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بے شک اس روئے زمین پر میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندگی کرتے ہوئے زمین پہ انہوں نے قدم رکھا،
اور وہ ادھر سے حکومت اسلامی اور الہی حکومت کا سلسلہ در حقیقت ادھر سے شروع ہوتا ہے، اور اسی میں تمام تر اگر انسان اپنا ذہن کھولے تو تصور حکومت الہیہ اس کے اندر سمٹ جاتا ہے کہ وہ حضرت آدم کون ہے، اب جو ان سے اولاد چلتی ہے وہ ایک شفیق باپ ہے، ایک ہادی ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ ایک معاشرہ چھوٹا سا جو قائم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے ساتھ احکامات اجرا کریں گے اپنے گھر والوں میں، اور پھر جب وہ نسل پھیلتی چلی جائے گی، جب وہ ایک معاشرے کی تشکیل ہوگی تو انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک دوسری آیہ مبارکہ کی طرف سورہ نساء میں آیہ نمبر 64 کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کروائی جائے، ان کی اطاعت ہو۔ کس طرح فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول، میں نہیں بھیجا میں نے کوئی رسول الا لیطاع، مگر یہ کہ ان کی اطاعت ہو باذن اللہ، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ تو یہ تصور ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ اسی لیے آئے کہ یہ حکومت اسلامی کو تشکیل دیا جائے۔ اب حکومت اسلامی سے آپ اگر فقط یہ مراد لیں، یہ بڑا اہم نقطہ میں آپ کی طرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک شخص تخت کے اوپر بیٹھا ہو، اس کی ایک حکومت ہو، اور اس کی ایک پولیس ہو، اس کے ایک قاضی ہو، ایک حکومت چل رہی ہو، کیا فقط یہ مطلب ہے؟ نہیں، حکومت اسلامی اس سے وسیع تر ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے تمام تاریخ انبیاء علیہ السلام تو ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن جتنی بھی انبیاء کی تاریخ ہمارے سامنے ہے تو چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حکومت اسلامی اس حساب سے کہ جس طرح میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوں اور ایک حکومت کر رہے ہوں، اس طرح کی حکومت کن کو ملی؟ چند کو ملی، حضرت داؤد کو ملی، حضرت سلیمان کو ملی، حضرت یوسف کو ملی، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، اور کتنے لوگ تھے؟ باقی سب انبیاء کیا حکومت اسلامی سے دور تھے؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ہدایت کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، نیکی سے روکتے تھے، لیکن ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا تھا، ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہوتی تھی، لا اکراہ فی الدین کے نظریے پہ چلتے تھے۔ تو حکومت اسلامی کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے اپنی بات منوائیں، ڈنڈے سے ہدایت کریں، ڈنڈے سے لوگوں کو مسلمان کر دیں، تلوار سے مسلمان کر دیں، تلوار سے اسلام پھیلائیں۔ اسلام اس کا مخالف ہے۔ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ مثال لیجئے، اگر آپ دیگر انبیاء کی کہ جنہوں نے حکومت کی ان کی مثال لے لیجئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ حکومت قائم ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ ابھی رسول اللہ کی کا جب ذکر خیر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے اندر یہ باتیں کھل کے آئیں گی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، بس خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی حکومتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر، ایک رہبر، ایک کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ یا کنگ تخت کے اوپر بیٹھا ہے، انہوں نے اپنے ایک قوانین بنائے ہیں اور وہ قانون اجرا کر رہے ہیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ تمام تر چیزوں کا کیا صرف جو کہا جاتا ہے کہ سوائے بھلائی کے اور کوئی مقصد نہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کا مقصد ہے، لوگوں کے اقتصادیات کی طرف، ایجوکیشن کی طرف، ہیلتھ کیئر کی طرف، کیا یہ سب لوگ جو حکومت میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ پیورلی خالصتاً لوگوں کی خدمت کے لیے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حقیقت اس سے بہت دور ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ ہمارا نقطہ نظر جو شیعوں کا خاص کر کے ہے وہ یہ کہ یہ در حقیقت فقط اور فقط نبی کا حق ہے یا امام کا حق ہے، اور پھر
کے نیابت میں اگر کوئی کرے تو انہی کے قوانین پہ عمل کرتے ہوئے اسی روح اسلام کے تحت اگر وہ کوئی حکومت قائم کرے تو کرے. یعنی اول حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کا نمائندہ پھر خلفاء یعنی انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام، اور پھر ان کی غیبت میں ان کی نیابت میں اگر وہ موجود نہ ہو تو ان کی نیابت میں مثلا رسول اللہ نے کیا دور دراز علاقوں میں اپنے گورنر قائم کیے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے گورنر قائم کیے جو ان کی زندگی میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حکومت کے تمام تر معاملات کو دیکھ رہے تھے. تو یہ ہمارا نقطہ نظر ہے کہ کوئی تخت و تاج، اور یہ میں نقطہ عرض کروں کہ کوئی نبی کوئی معصوم اس لیے تخت کے اوپر نہیں جاتے کہ وہ کوئی تخت و تاج اور حکومت کے جو انگریزی میں کہتے ہیں نا پرکس، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ چمک دمک، وہ محلات، وہ بڑی بڑی چیزیں، گاڑیاں وغیرہ، یہ وہ تمام تر جو دنیاوی جو معاملات ہیں، وہ کسی نبی کو اور معصوم کو وہ اپنی طرف کشش اس کے اندر نہیں ہے، ہرگز ان میں ان کی طرف نہیں. ان کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی نمبر 1 ایک ہدایت ایسی ہو کہ وہ رخ اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیں. یہ ایک برج ہے، ایک پل کی طرح سے ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان میں. اللہ کی طرف یہ رخ انسانیت کا موڑ دیں. انسانوں میں جو بد کرداری، جو ظلم و ستم، جو برائیاں، ایک دوسرے کا حق غصب کرنا، یہ تمام تر فسادات جو جنم لیتے ہیں ایک معاشرے میں، وہ نہ ہو. اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کبھی حکومت کریں تو اس ظلم کے خلاف جو ضعیف، کمزور اور مستضعفین ہیں ان کے حقوق کا دفاع، عدل و انصاف کا قیام اور فلاح و بہبود عوام الناس. اور اصل مقصد یہی کہ خدا کی طرف ان کو پلٹایا جائے، اور ہدایت مقصد ہوتا ہے، اور باقی توجہات ان کی دیگر مسائل کی طرف نہ ہوتی ہے. جناب اچھا حکومت اسلامی کا جو آپ نے تعارف ہے وہ آپ نے پیش کیا کہ یقیناً کہ جو سب سے پہلے حق پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور اس کے بعد خدا کے جو خلیفہ ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہو یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہو، جو صاحب عصمت ہیں، اس کی طرف سے عصمت و ولایت انسانوں کے اوپر رکھتے ہیں، ان کا حق ہے. اور ان کی نیابت میں، چاہے ان کی زندگیوں میں دور دراز گورنر بنا کے بھیجے جائیں یا ان کی غیبت کے زمانے میں، تو وہ عادل فقیہ ہونے چاہیے اس میں، تاکہ ان خطوط کو، ان تمام جو خد و خال ہے اس کو استوار رکھ سکیں. اس کا آپ نے تعارف پیش کیا. حکومت اسلامی اور ریاست مدینہ کا وجود کیسے ممکن ہوا تھا؟ صدر اسلام کی طرف اگر ہم پلٹیں اور دیکھیں کہ جو سب سے پہلے روئے زمین پر جو حکومت اسلامی کے نام سے آئی، کیونکہ عند اللہ دین الاسلام، تو ویسے بھی قرآن نے کہا، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، اس سے پہلے جتنے بھی آسمانی جو بھی یہ مذاہب آئے، جو کتابیں نازل ہوئی، ان سب کو پروردگار نے اسلام ہی سے تعبیر کیا کہ یہ سب اسلام ہی تھا اور اسی کا تسلسل تھا. وہ چاہے شریعت موسوی ہو یا شریعت عیسوی ہو، وہ گھاٹ، وہ مشرع جو تھا، وہ سارا اسلام کا اسلام تھا. اور اب یہاں پر لا کے عند اللہ دین الاسلام سے اس کو جو ہے وہ تعبیر کر دیا سب کو. تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنام اسلامی حکومت بنام اسلامی آئی، کیونکہ اس سے پہلے انبیاء بھی جو حکومت کرتے رہے وہ اسلامی ہی حکومت تھی، چاہے وہ جناب داؤد کی ہو یا جناب سلیمان کی ہو، مگر وہ مختلف ناموں سے تھی. اس کے جو مشرع تھے، اس کا جو گھاٹ تھا، اس کے نام الگ تھے. یہاں پر پہلی مرتبہ حکومت اسلامی کے نام سے جو حکومت ہمارے سے وجود میں آئی، اس کو ریاست مدینہ اور عام میں ہم کہتے ہیں. اس کا اجراء کیسے ہوا، یہ کیسے اس کو وجود بخشا گیا، اس کی تاریخی پس منظر بیان کر دیجیے. بسم اللہ. جیسے میں عرض کیا پہلے، ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حکومت اسلامی اس طرح قائم نہیں ہوتی کہ شمشیر اور تلوار کی بنیاد پر زور اور زبردستی کے ساتھ حکومت اسلامی کا قیام نہیں ہوتا. لہذا جو آپ کا سوال ہے پھر کیسے قائم ہوئی جبکہ زور زبردستی آپ کر نہیں رہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، لیکن وہ اپنی قدرت سے، زبردستی سے انسانوں کو ہدایت کی طرف نہیں، زور زبردستی کی طرح یہ جیسے بھیڑ بکریوں کو چرایا جاتا ہے اس طرح نہیں،
بلکہ ایک عقل و شعور انسانوں کو دے دیا، حق و باطل کی تمیز کروا دی۔ اب گمراہی کی طرف جو جا رہے ہیں ان کو بھی زبردستی نہیں کرنی، لہذا جب زبردستی نہیں کرنی اور قیام حکومت اسلامی ضروری ہے تو پھر اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت۔ اب قربانی چاہیے، تو قربانی کس نے دی؟ یہ ریاست مدینہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ جو حکومت اسلامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قائم ہوئی، اس میں سر فہرست چند ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہ حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ اتنا بڑا مذہب جو بعد میں نمودار ہوا، جو آج بھی دنیا کے سب سے بڑے مذہبوں میں سے ایک مذہب ہے، یعنی دین اسلام، یہ دین سامنے نہ آتا۔ وہ شخصیات کون تھیں؟ سر فہرست حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہ جن کی وہ خدمات ہیں کہ جو ہر شخص، چاہے وہ ان کے بارے میں نازیبا کلمات بھی بعض لوگ استعمال کر لیتے ہیں، میں نازیبا اس لیے کہوں گا کہ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی خدمات اس حد تک تھی کہ اگر رسول کی وہ حمایت نہ کرتے، رسول کا دفاع نہ کرتے تو رسول کو شاید شہید کر دیا جاتا، اور وہ اس مرحلے پر نہ پہنچتے کہ وہ اسلام کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ حکومت اسلامی کیا دین بھی آگے ایک قدم نہ بڑھ سکتا جب تک کہ حضرت ابو طالب کی تلوار ان کی حمایت میں جگہ جگہ سائے کی طرح سے حضرت ابو طالب نہ پھرتے ہوتے۔ تو رسول اللہ کا جو دفاع کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو کافر کے نام سے یاد کیا۔ افسوس ہے، وائی ہے ان پر، افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس عظیم الشان محسن اسلام کو آج دنیا میں بعض لوگ جو اس الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ان کو خدا ان کی ہدایت کرے اگر لائق ہدایت ہے تو۔ دوسری شخصیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، جن کے 70,000 اونٹ تھے، جو حجاز سے شام، شام سے مصر، مصر سے یمن، 24 گھنٹے 24/7 70,000 اونٹ مال سے لدے ہوئے، ہزاروں ان کے غلام، ہزاروں ان کی کنیزیں، ملیکۃ العرب ان کا لقب، اور واقعی ملیکۃ العرب اگر لقب نہ بھی ہوتا تو سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہونا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنی تمام تر دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ بس یہ دو چیزیں مہم ترین، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت اور ان کی اولاد، اور پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال اور دولت، یہ وہ قربانیاں تھیں۔ قربانی آپ بی بی خدیجہ کی دیکھیے کہ جب قریش انہوں نے حقہ پانی بند کر دیا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس یہ حالت ہو گئی تھی کہ کچھ نہیں رہا تھا۔ جو کچھ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں انہوں نے دے دیا تھا، وہ سب کا سب مسلمانوں کو کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ خرچ ہو چکا تھا۔ اب بی بی خدیجہ کے پاس یہ حال تھا کہ کچھ نہ رہا، حتیٰ کہ جب شیب ابی طالب میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو محصور کی گئیں، باقی تمام لوگوں کے ساتھ وہاں پہ شیب ابی طالب میں تشریف فرما تھی۔ لیکن بائی دی وے یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ بی بی کی آپ یہ دیکھیے قربانی کیسی تھی کہ کفار کا ہر وقت ان کو ایک آفر تھی کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن بی بی نے نہیں کبھی بھی ان کی طرف توجہ دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کی سرزنش کی، اور ہمیشہ اپنی جان مال دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دین پر اس طرح نچھاور کی کہ وہ شیب ابی طالب میں 3 سال 4 سال جب وہ ادھر قید ہی تھا نا شیب ابی طالب میں، کہ جو حقہ پانی بند ہے اور سب لوگ اس احاطے سے باہر کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور دعوت دیتے ہیں کہ جو چھوڑنا چاہے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے خدیجہ اگر آپ بھی چھوڑنا چاہتی ہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن حالت یہ تھی مسلمانوں کی کہ جو ڈٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک و افلاس برداشت کی،
پیٹ پہ پتھر باندھے، پتے کھائے، درخت کی چھالیں کھائیں اور کچھ نہ بچا. تو آپ کو معلوم ہے بی بی خدیجہ دنیا سے کیسے تشریف لے کے گئیں کہ ایک آخر میں جب وہ ایک درخت رہ گیا تھا، اس درخت کی ایک جڑ تھی جو مسلمان آپس میں بانٹ کے کھا چکے تھے، یہ جڑ زہریلی تھی اور یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قسمت میں یہ آئی، ان کے نصیب میں جب یہ آئی، وہ زہر بھری جڑ زندہ رہنے کے لیے جو کھائے جاتے تھے پتے اور یہ چھال درختوں کی، جب یہ بی بی نے تناول فرمائی تو وہ زہر اثر کر گیا بی بی کے بدن مبارک میں. اور پھر وہ یہ ہوا کہ وہی وہ وقت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ لکھا گیا تھا دیمک کھا چکی تھی، اور وہاں سے جب وہ 3 سال کا جب وہ شیب ابی طالب میں محصور ہونا جب وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو بی بی کیسے آ رہی ہیں کہ ان کا جسد مبارک جنازہ وہاں سے باہر آ رہا ہے. اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، سب کچھ بی بی نے دے دیا. اسی طرح سے حضرت ابو طالب نے، کہ حضرت ابو طالب کا آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا. اور پھر وہ شب ہجرت اگر آپ دیکھیے کہ شب ہجرت اگر آپ ریاست مدینہ کی، مدینہ الرسول کی بات فرما رہے ہیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس رات جب شب ہجرت تھی، کفار جو کہ چند قبائل پہ مشتمل چند لوگوں نے یہ پلاننگ کی، یہ سازش کی کہ ہر ایک شخص، ہر قبیلے سے ایک شخص کو چنا گیا کہ اگر دیت بھی مانگی جائے، قریش اور بنی ہاشم اگر رسول اللہ کو شہید کرنے کے نتیجے میں اگر خون بہائی مانگے تو تمام قبائل سے تو خون بہائی نہیں مانگ سکتے، تو ہر قبیلے سے ایک شخص چنا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات شہید کر دیا جائے. رسول خدا ہجرت فرما رہے ہیں اور وہ رات تھی شب ہجرت کی کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چھوڑ دیجئے، مدینے کی طرف ہجرت کیجئے اور علی کو اپنے بستر پر سلا دیجئے تاکہ وہ لوگ جب آئیں اور وہ یہ سوچیں کہ یہ تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ پر کوئی آنچ نہ آئے، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو، آپ ادھر سے تشریف لے جائیں. تو وہ تاریخ نے لکھا، تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ آج رات میرے بستر کے اوپر سو جائیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر ایک جملہ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا ہاں یا علی بچ جائے گی. یہ سننا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسکرائے، خوشی سے مسکرائے، خوشی سے یہ حالت تھا خوشی کا کہ فرمایا کہ اس رات کو جو میں سویا ہوں اب سکون اطمینان قلب علی ابن ابی طالب دیکھیے کہ جب چاروں طرف سے شمشیر تلواروں کا نرغے میں مولا علی علیہ السلام جو جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کتنا بڑا یہ کام انجام دے رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں ایسے سویا کہ کبھی زندگی میں اتنے اطمینان سے وہ رات کو نہیں سویا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اس طریقے سے یاد کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو مرضی خدا خرید لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان کو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بیچ دیا، لیکن اللہ نے بھی پھر اپنی مرضی ان کو بیچ دی. فرمایا انہوں نے خرید لی اور میں نے بیچ دی. اللہ نے فرمایا میں نے اپنی مرضی، تمام تر مرضیاں ان کو بیچ دی. یہ علی ابن ابی طالب تھے. تو یہ ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے حکومت مدینہ، ریاست مدینہ قائم ہوئی. بعد میں تو بہت سارے حلوہ خور شامل ہو گئے. جب عروج پر جب حلووں کا جب ساروں کے سامنے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں تو پھر تو بڑی بڑی شخصیات پھر بہت
بڑے بڑے ملا صاحبان آگے آ جاتے ہیں داڑھیوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل اور ہم بھی اس میں شامل. جب یہ قربانیوں کا دور گزر رہا تھا تو ان میں سے چند کے نام بتا دیں کہ ان کے علاوہ اگر کوئی شامل تھے تو میں بھی ان کو سو سلام کروں. جی موسوی صاحب. اگر تو پھر جو حکومت اسلامی اور ریاست مدینہ کا کس طرح سے جو وجود ممکن ہوا، اس کے اوپر آپ روشنی ڈال رہے تھے کہ وہ کس طرح سے یہ حکومت قرائش کے اوپر ظاہر ہوئی اور کیا اس کے خد و خال تھے. اچھا، اس میں جو بنیادی ایک اور فرق ہے جس پر ہماری بھی بات نہیں ہوئی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکومت کرتے تھے شروع میں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو محلوں کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ہزاروں ایک لائن لگا کے خادموں کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو ایک بادشاہت کا تصور ہوتا ہے وہ پیش نہیں کیا گیا. وہی سیرت انبیاء، وہی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے رسول اللہ نے مسجد سے حکومت کی. اس پر ذرا مسجد کی اہمیت کو اجاگر کر دیں، جس کو کہ امام خمینی نے سنگر اسلام سے تعبیر کیا. تو وہ جو حکومت تھی اس کے جو مزید خد و خال تھے، وہ حکومت جو آپریٹ ہوتی تھی وہ مسجد سے ہوتی تھی. اس کے تھوڑے سے خد و خال جو تھے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر میں آگے بڑھوں. جی دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ جب یہ ریاست مدینہ قائم کی ہے تو کیسے قائم کی؟ جب وہ مدینے میں تشریف لے کے آئے ہیں تو تشریف لانے کے ساتھ ہی انہوں نے حکم صادر کیا کہ تاریخ رقم کی جائے، کتابت کی جائے، تاریخ لکھی جائے. وہ شخص جو کسی اور نیت سے آتا ہے، مثلا بعض ادیان کے لوگ، بعض لوگ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تہمت لگاتے ہیں کہ تخت و تاج کے لیے یہ حکومت بنائی گئی تھی. اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر تاریخ رقم کرنے کے لیے نہ فرماتے. فرمایا لکھو، آج سے لکھنا شروع کرو، جو جو واقعات ہوتے ہیں لکھتے جاؤ، کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ تاریخ رقم کرواتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تشریف لے کے آتے ہیں تو دو قبائل تھے مدینے میں، اوس و اخرج. اور ان لوگوں کا یہ مصیبت تھی کہ آپس میں بہت قدیمی دشمنیاں تھیں، شدید آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے، لڑائیاں تھیں، شدید دشمنی تھی. ان کی دشمنیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی ان کی دشمنیوں کو ختم کروایا، اور ختم کروایا ان کے آپس میں دوستیاں کرائیں. یعنی مدینے میں جو بد امنی تھی وہ امنیت میں تبدیل ہو گئی، امن و امان قائم ہوا. ان کی جب آپس میں دونوں قبائل کی دوستی ہوئی تو یہ انصار کہلائے. بعد میں یہ وہ انصار رسول، یہ لوگ تھے ان دو قبائل کے. اب ان کے اندر دوستی تو ہو گئی. مسلمان اب یہ کتنی تعداد تھی؟ تاریخ نے لکھا کہ پورے مکمل 1000 لوگ بھی نہیں تھے، 1000 سے بھی کم تھے. اور اگر ان کے آپ ازواج کو اور اولادوں کو، بچوں کو بھی شامل کر لیں تو کتنے ہوں گے؟ غالباً شاید 3000 4000 ہو جائیں گے. تو یہ کل خواتین، بچوں اور مرد حضرات کو ملا کر اتنی تعداد بنتی تھی. یہ کچھ بھی نہیں تھے. تو وہاں زیادہ تر لوگ کون تھے؟ باقی وہ تھے جو نان مسلمز تھے. وہاں پر جوڈیزم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے، جو بت پرست تھے، آئیڈل ورشپرز تھے، بہت سارے لوگ تھے. ان کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ حضور نے حالانکہ قدرت میں تھے، طاقت میں تھے، لیکن جو وہاں پر جو موجودہ یہودی تھے ان کے ساتھ حضور نے ایک کانٹریکٹ کیا، ایک ایگریمنٹ کی، اور ان کو برابر کے حقوق تھے. یعنی جو ہمارے پر تہمت دی جاتی ہے کہ مثلا مسلمانوں کی حکومت میں نان مسلمز کی برابر کی حکومت نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ نے وہ ایگریمنٹ اگر آپ پڑھ لیجئے تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہمارا بھی وہی وظیفہ ہے جو تمہارا وظیفہ ہے، اور جو تمہارا وظیفہ ہے وہی ہمارا بھی وہی ذمہ داری ہے. کیا؟ کہ مدینے کو بیرونی طاقتوں کے حملے سے ہم نے بچانا ہے، اور یہاں کی جو آبادی ہے، جو مدینے کے مکین ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، ان کی حفاظت ہمارا مقصد ہے. اور ان کو اسی طریقے سے حقوق دیے گئے، برابر کے حقوق دیے گئے کہ جو مسلمانوں کے حقوق تھے.
یہی ان کے حقوق تھے، اور تمام اسی طریقے سے ادیان کے لوگوں کو حقوق دیے گئے. ایسا نہیں تھا کہ ان کی مثلا ان کے کوئی حقوق نہ ہو یا وہ مثلا ایک تھرڈ گریڈ سٹیزنز ہو، ایسا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں مثلا کہ اس زمانے میں یہ حکم صادر ہوا کہ مثلا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ جزیہ دیں، پیسے دیں، ورنہ مسلمان ہو جائیں، یا آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، یا اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر آپ جزیہ دیں، تو پھر یہ تو ایک طریقے سے ان کو فورس کرنا ہی ہوا. جنگیں تو نہیں ان کے اوپر نافذ کی گئیں، تلوار سے تو ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کریں، لیکن یہ کام تو کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت دنیا کی، چاہے آج بھی ماڈرن ورلڈ کے اندر آپ لے لیں، آج کی کون سی حکومت ہے جو ٹیکسز کے بغیر چل رہی ہو؟ مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے اور جو مسلمان نہیں تھے وہ جزیہ دیتے تھے. جو مسلمان نہیں ہے وہ زکوٰۃ کیوں دے؟ کیونکہ وہ اسلام پہ ایمان ہی نہیں رکھتا. وہ زکوٰۃ کیوں دے؟ وہ زکوٰۃ پہ ایمان نہیں رکھتا. تو وہ جو پیسے دیتے تھے وہ جزیہ تھا، اور یہ جزیہ اور زکوٰۃ یہ تمام تر چیزیں بیت المال میں جمع ہوتی تھیں، اور وہ فلاح و بہبود اور حکومتی وسائل کے لیے استعمال ہوتی تھیں. تو یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی، ایک شخص بھی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا کہ وہ تاریخ میں، جو غیر مسلم نے اگر تاریخ لکھی ہو، کہ وہ یہ کہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بادشاہ تھے جس نے فلاں شخص کے بقول جو کہ مسلمان نہیں تھا مجھ پر ظلم کیا. یا مثلا مسلمانوں میں سے کوئی شخص ہو جو کہے کہ مجھ پر ظلم کیا. لہٰذا یہ معلوم ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکومت قائم کی تھی اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمان اور رحیمیت کی جو صفات ہیں اس کا اعلیٰ ترین مظہر بن کے حضور نے یہ حکومت قائم کی کہ تمام تر لوگ امنیت میں تھے، سب لوگ امنیت میں تھے، سب لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دی گئی تھی. اور وہ ایک نظریہ تھا حکومت اسلامی کا جو رسول خدا نے دیا. اور لیکن آپ نے جو بات کی تھی کہ فرق پھر دوسروں سے کیسا ہوا، یہی حکومت جیسے رسول خدا نے قائم کی. آپ دیکھیے کہ ان کا ہیڈ کوارٹر کیا تھا؟ ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی تھی. کوئی تخت جیسے بنو امیہ کے محل تھے ایسا نہیں تھا. اچھا، اب ہم بعد میں جو دیکھتے ہیں اس کا جو موازنہ ہے، تھوڑے سے میں اس میں کچھ کے نام لے لوں تاکہ پھر آپ اس کا موازنہ کر دیں اس مسجد سے جو طاقتور ترین حکومت، جو الہی حکومت چل رہی تھی، اور ان حکومتوں میں جس میں بنو امیہ آئی، بنی عباس آئے، اس کے اندر جو ہے وہ خلفائے فاطمین آئے، عثمانی آئے، صفوی آئے، قاجاری آئے، بہت ساری حکومتیں جو آتی رہیں اور مختلف عنوانات کے نام سے، یا نوابین اودھ آئے، یعنی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان حکمراں، چاہے وہ خد و خال اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، مسلمان حکمران تو غیر مسلم کہتے ہیں حکومت اسلامی ہے یہ. حالانکہ ہوتا حکومت اسلامی سے بعض جگہ بعض حکومتوں کا دور دور واسطہ نہیں، صرف حکمران خود ایک مسلمان ہے، وہ بھی جیسا اللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ان حکومتوں میں، ان حاکموں میں، بلکہ میں کہوں ان حاکموں میں اور اس اصل ریاست مدینہ کا فرق واضح فرماتے ہیں. بیسک فرق یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے 5 سال کا جو دور ہے حکومت کا وہ لے لیجئے، اور باقی مسلمانوں کی حکومت کو لے لیجئے. باقی جن کی بھی حکومتیں تھیں وہ شمشیر اور ڈنڈے کی بنیاد پر آئیں، زور کے ساتھ، تلواروں کے زور پر آئیں. لیکن رسول خدا کی حکومت آپ کے سامنے ابھی گزارش کی گئی کہ کیسے بنی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کیسے بنی، کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کہ میں تو حکومت قبول نہیں کر رہا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے انکار کیا. کہاں وہ کہ جو تلوار کے زور کے اوپر آ کے تخت و تاج حاصل کرنا چاہیں، کہاں علی ابن ابی طالب کہ جن کو تشت پہ رکھ کر ان کو حکومت دی جاتی ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام انکار فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں سے دور رکھو، میں نہیں چاہتا کہ یہ تخت و تاج تمہیں نصیب ہو، تم جس طریقے سے چلاتے آ رہے ہو اسی طرح سے معاملات کو چلائے جاؤ. لیکن پھر جب لوگوں نے اصرار کیا اور یہ کہا کہ یا علی ہم آپ سے دین لینا چاہتے ہیں، یا علی ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں، ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں،
ہم گمراہ ہیں، ہم سرکش ہیں۔ فرمایا اچھا اب جب تم نے یہ بات کی ہے تو یاد رکھو میں حکومت کروں گا، لیکن میرے حکومت کے ایک اصول ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ میں وہی حکومت کروں گا کہ جو حکومت کے جو قوانین جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے وہی حکومت کو بحال کروں گا۔ اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جب بیعت کرنے کے لیے کسی نے کہا آگے ہاتھ بڑھائیے، مولا نے اپنا دست مبارک جب آگے بلند کیا تو ادھر ہی جب بلند کیا تو لوگوں نے چاروں طرف سے ایک کے اوپر ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس طریقے سے چلے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نزدیک تھا کہ میرے حسن و حسین کچلے جائیں لوگوں کے پیروں تلے، اس طریقے سے لوگ مولا علی علیہ السلام کی طرف ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے۔ تو فرق تو ادھر ہی ظاہر ہو گیا کہ کہاں تخت اور تاج کی جنگ تلوار سے لی جا رہی ہے، اور کہاں یہ تخت و تاج کو رد کیا جا رہا ہے اور لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہماری رہنمائی کیجیے، آپ یہ تخت و تاج ہر قیمت میں قبول کیجیے۔ پھر قبول کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ یا علی آپ ہماری ہدایت کیجیے، ہم ہدایت کے غرض سے آپ کے در پر آئے ہیں، تو علی ابن ابی طالب کے در سے کون خالی گیا؟ علی ابن ابی طالب کو تخت و تاج اور حکومت کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو تخت و تاج اس وجوہات کی وجہ سے علی ابن ابی طالب نے قبول کیا۔ اور پھر جب مولا نے حکومت قائم کی تو پھر وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ اگر آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے گئے، جو لوگ نہیں گئے خدا نصیب کرے کہ وہ جائیں، اور کوفے میں جا کے جہاں ان کا ہیڈ کوارٹرز تھا ذرا جا کے ان کے گھر تو دیکھیے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کس گھر میں رہتے تھے۔ علی ابن ابی طالب، وہ مولا علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام، ان کے چند ہی کچھ ہی گز کے اوپر وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا بڑا سا محل ابن زیاد کا جو خرابہ بن چکا ہے، وہ ان تخت و تاج کی جنگیں کرنے والے، وہ محلوں میں رہنے والے، وہ آج کے دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب جس گھر میں رہتے تھے اس گھر سے علی ابن ابی طالب قیامت تک کے لوگ آنے والوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے، حقیقی مفہوم کے اندر حکومت قائم کرنے والے، دلوں کے اوپر حکومت قائم کرنے والے علی ابن ابی طالب کیسے رہتے تھے، اور اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، کوئی چیز بیت المال میں سے اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے عنوان دے دیے جاتے ہیں نا کہ فلانے 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 اتنے ایماندار، بھائی اگر حکومت اسلامی کا شوق ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ بھی چل کے دیکھیے کہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ طلحہ و زبیر آئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، آ کے بیٹھ گئے، مولا علی علیہ السلام کچھ لکھ رہے تھے قلم دوات سے، اور شمع روشن تھی، رات کا وقت تھا۔ اس سمے میں یہ دونوں منتظر تھے، مولا علی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا، دیکھا کہ طلحہ و زبیر آئے ہیں، ایک شمع دوسری نکالی جو بجھی ہوئی تھی، یہ اس شمع کو بجھا دیا، دوسری شمع نکالی اس کو جلایا۔ جب سوال کیا کہ یا علی یہ کیا کیا، تو فرمایا دیکھو میں ابھی سرکاری کام کر رہا تھا اس لیے یہ سرکاری شمع میں نے جلائی ہوئی تھی، لیکن تم لوگ آئے ہو میرے سے ملنے کے لیے، یہ سرکاری کام تو نہیں ہے، لہٰذا میں سرکاری بیت المال سے میں راضی نہیں ہوں علی ابن ابی طالب کہ میں یہ شمع کو جلاؤں، اور یہ گھر سے لائی ہوئی شمع کو میں لے کے آیا ہوں، یہ اب میں جلاؤں گا۔ تو علی ابن ابی طالب وہ عدل و انصاف کا پیکر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو عدل انصاف کا کہ جو معیار رقم کر دیے وہ قیامت تک کے لیے انمیچبل ہیں، ان کی کوئی برابری کا سوچ نہیں سکتا کہ جو مولا علی علیہ السلام نے جو عدل و انصاف کی جو حکومت قائم کی، اور پھر مولا علی علیہ السلام کی جو محبت اور شفقت تھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسی طریقے سے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ دیکھا ایک دن کہ ایک شخص نابینا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ شخص کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ نابینا ہے، پہلے یہ مزدور تھا، اور مزدور جب تھا تو مزدوری کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، لیکن اب یہ چونکہ نابینا ہو چکا ہے تو لہٰذا اب یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا فوراً بیت المال سے اس شخص کے نام پر وظیفہ لکھ دیا جائے۔ انہوں نے تعجب کیا، کہا یا علی یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ تو کفار میں سے ہے۔ کہا اگر کفار میں سے بھی ہو
جب یہ شخص تم لوگوں کی خدمت کرتا تھا، جب یہ مزدوری کرتا تھا اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہا تھا، اس وقت تم اس کی مزدوری سے، جو اس کی مزدوری ہوتی تھی، اس کے ثمر سے، اس کے فوائد سے استفادہ تو کرتے تھے. اس وقت تو تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے. اور اب جب یہ نابینا ہو گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کو فوراً اس شخص کو وظیفہ باندھا جائے. جب تک یہ شخص زندہ ہے یہ بیت المال سے استفادہ کرتا رہے گا. یہ علی ابن ابی طالب کے اصول تھے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے، جہاں تک آپ فرما رہے تھے کہ دوسری طرف وہ ظلم و جور کا ستم، عروج کے اوپر ظلم و جور ہوتا تھا. کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان، کیا صحابی رسول تک کو بخشا نہیں جاتا تھا. وہ بنو امیہ کی حکومت، وہ تخت و تاج کے جو جنگیں جو چلی ہیں، کیا کچھ انہوں نے ظلم و جور نہیں کیا مسلمانوں کے اوپر. وہ خدا کے رسول کے عظیم ترین اصحاب کی شہادتیں یہ تاریخ میں رقم ہوئی ہیں، تاریخ موجود ہے، اور تاریخ کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا. واضح فرق آپ کو دکھائی دے جاتا ہے کہ ایک طرف حکومت بنائی جا رہی ہے اس لیے کہ لوگوں کی بھلائی ہو، فلاح و بہبود ہو، اچھائی ہو، نیکی ہو، اللہ کی طرف ان کو لے جایا جائے. لیکن دوسری طرف حکومت کا مقصد ان کے کام سے، ان کے جو کچھ بھی انہوں نے کام انجام دیے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا مقصد کوئی الہی مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد سوائے اس کے کہ گمراہی ہو، سوائے اس کے کہ ان کا تخت و تاج محفوظ رہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک جابر قسم کے بادشاہی ولو کیوں نہ ہو لیکن ان کی حکومت قائم رہے. تو اس حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اگر اسلامی تعلیمات کو بھی اگر پامال کرنے کی ضرورت پڑے تو ہو جائیں. اگر اصحاب رسول کا بھی قتل کرنا ہو تو قتل ہو جائیں. جو کچھ بھی ہو مسخ ہو جائے دین، لیکن ان کی حکومت قائم رہے. یہ جو حکومت اسلامی تھی، ان کے علاوہ رسول اللہ اور مولا علی کے علاوہ میں ان کو باطل حکومتیں اس لیے سمجھتا ہوں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں. مگر یہ کہ ٹھیک ہے، اس کے اندر میں ذرا کچھ سخت نہ ہو جائے الفاظ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باطل اس طریقے سے کہ اگر ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو جو مقابلہ کیا جائے تو پھر وہ اس معیار کی نہیں لگتی اور وہ باطل ہی لگتی ہیں. وہ معیار کی وہ حکومتیں نہیں لگتی. ہاں، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جب حکومت کر رہے ہیں تو ان کے کچھ گورنر ہیں، وہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس کو فوراً خط لکھ کر معزول کر دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. مثلاً ایک گورنر کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک امیر کبیر انسان جو تمہارے علاقے میں تھا اس کی دعوت کو تم نے قبول کیا اور اس کی دعوت پر، اس کے دسترخوان پر تم بیٹھے اور کھانا تم نے کھایا. مجھ علی ابن ابی طالب کو یہ ہرگز پسند نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی مولا علی علیہ السلام اپنے گورنرز کی نگاہ ان کی گورنرز کی طرف تھی اور وہ دیکھتے تھے کہ کہاں پر کس طریقے سے حکومت ہو رہی ہے. تو حکومت کے جو اصول امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتائے ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اور مکے میں جو قائم کیے، آپ دیکھ لیجئے کہ مکے میں رسول خدا جب تشریف لے کے آتے ہیں فتح مکے کے بعد، تو جب وہ داخل ہوتے ہیں تو خود ابو سفیان کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا کہ دور دور تک مسلمانوں کی فوج کا ایک عظیم سمندر جہاں تک آنکھیں جاتی ہیں ادھر تک دکھائی دیتا تھا. تو کہا کہ وہ فوج ایسی تھی کہ سب کو جو اس وقت مکے میں مشرکین، کفار و مشرکین موجود تھے، اس کو ڈرا دیا اور مغلوب کر دیا. اب رسول خدا جب داخل ہوتے ہیں مکے میں تو کیسے داخل ہوتے ہیں؟ داخل جب ہو رہے ہیں تو سب کو یہ حکم ہے کہ خبردار اپنی تلواروں کو میان سے باہر نہ نکالنا، خبردار کسی کے اوپر حملہ نہ کرنا، خبردار تمہیں اجازت نہیں ہے کسی کافر کو بھی قتل کرنے کی، کسی مشرک کو بھی قتل کرنے کی. اور پھر ایک عمومی اعلان فرمایا مکے کے اندر جتنے بھی مشرکین اور کفار ہیں سب کو میری طرف سے امان ہے. چند لوگوں کے گھروں کے نام بھی لے لیے کہ جو ان گھروں کے اندر ہوں ان کو امان ہے. اور پھر فرما دیا مگر وہ شخص جو تلوار لے کر سامنے آ جائے اس کے علاوہ سب کو امان ہے. تو یہ تو جتنی بھی مہذب ممالک ہیں ان کے اندر اگر کوئی آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر تلوار لے کے سڑک کے اوپر آ جائے تو وہ اس مینیاک کو قتل ہی کیا جائے گا نا، اور کوئی چھوڑا تو نہیں جائے گا.
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ قدرت میں اتنی شدت کے ساتھ ان کے پاس قوت اور قدرت موجود تھی کہ یہ کفار پھر بعد میں جب حکومت ایک لمحے میں قائم جب ہو جاتی ہے اور ایک خون نہیں بہایا گیا، ایک شخص کا قتل کیا، زخمی تک نہیں ہوا، لیکن ان میں خوف و حراست تھی. اور پھر یہ مشرکین، بڑے بڑے مشرکین آئے رسول خدا کے پاس، ڈر تھا، خوف تھا، کہیں ایک لمحے بعد کوئی ایسا حکم نہ آ جائے کہ ان سب کو مار دیا جائے اور وہ امن و امان جو دیا گیا تھا وہ امان والا حکم واپس لیا جاتا ہے. خوف تھا. آئے آ کے کہنے لگے، بڑا عجیب جملہ تاریخ کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے بھائی بھی کریم ہیں. بھائی کون؟ علی ابن ابی طالب. کہا آپ بھی کریم، آپ کے بھائی بھی کریم، ہمیں معاف کر، ہم نے بہت بہت آپ کے اوپر ظلم کیا، ہم قصوروار ہیں آپ کو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنے ظلم ڈھائے تھے رسول خدا نے کہ آنکھوں کے سامنے وہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے تھے وہ سامنے آئے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے اور فرمایا کہ ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تم لوگوں نے مجھے بھوک اور افلاس کے اندر وہ رکھا اور میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تم لوگوں کی وجہ سے، اور جتنی تکلیفیں میں نے کاٹی ہیں تم لوگوں کی وجہ سے، اب تم معافی مانگنے آ گئے ہو. اور پھر وہ تاریخی جملہ حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا، جاؤ چھوڑ دیا، معاف کیا. اچھا یہاں پر 7 منٹ میرے پاس ہے. کیا اب دوبارہ کبھی حکومت اسلامی عالمی طور پر ظاہر ہوگی؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اب دوبارہ عالمی طور پر حکومت اسلامی ظاہر ہوگی جس کی باغڈور جو ہے وہ کسی معصوم کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سے ہمارا عقیدہ حضرت حجت علیہ السلام کے اوپر ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ ہمارا ایز اے مسلمان کے طور پر تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی، امام زمانہ علیہ السلام، ہمارے 12ویں امام شیعوں کے، اور مسلمان جن کو امام مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی حکومت ہوگی اور پوری دنیا پر ہوگی. اور وہ تب ہوگی کہ جو احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآنی آیات سے بھی بہت سی یہ سامنے واضح ہے کہ وہ جب دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو وہ آئیں گے اور اس کو جتنا وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی اتنا ہی عدل و انصاف سے امام زمانہ علیہ السلام اپنی حکومت قائم کر کے اس کو بھر دیں گے. دیکھیے یہ فلسفہ زمین، پوری اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے نا، اس کے اوپر جو حکومتیں آتی رہیں خدا کی جانب سے جو آئیں وہ چند ہی آئیں، اور آئیں بھی تو علاقائی تھیں. پوری روئے زمین کے اوپر کبھی کوئی حکومت نہیں بنی. لیکن اس تمام تر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک آخری زمانے تک کوئی نہ کوئی منطقی انجام تو ہونا چاہیے. ایک طرف اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو چیلنج کرنے والا ابلیس جو کہتا تھا کہ میں درست کہہ رہا ہوں. تو یہ منطقی انجام اگر اس پلیٹ فارم پر اس دنیا میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کا منطقی انجام تو ہونا چاہیے، اور وہ منطقی انجام امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مبارک کے ذریعے سے ہوگا. اور یہ فلسفہ ظہور امام زمانہ یعنی ایک سیویئر کے طور کے اوپر، یہ فلسفہ تمام ادیان میں، جتنے دنیا کے بڑے ادیان ہیں سب میں موجود ہے. کرسچینٹی میں سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، جوڈیزم میں بھی موجود ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوؤں کے پاس ہے کہ وہ کل یوگ دور، وہ کالا زمانہ آئے گا کہ جب ظلم و جور سے بھرا ہوگا، تو پھر وہ رام آئے گا، ری انکارنیشن آف رام. بدھسٹ کے پاس یہ موجود ہے. تو یہ سکھوں کے پاس یہ فلسفہ موجود ہے. تو یہ تمام ادیان کے پاس چونکہ یہ فلسفہ موجود ہے اور یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ایک حکومت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے کہ ایک معصوم عن الخطا ہمارے 12ویں امام زمانہ صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور جب وہ حکومت کریں گے ان کے خاص الخاص 313 اصحاب بدر کے جتنے اصحاب تھے ان کے برابر 313 ہوں گے. وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ آیہ مبارکہ جو قرآن میں ہے کہ ہم نے لکھ دیا، گزشتہ کتابوں میں بھی ہم نے لکھ دیا تھا کیا
کہ پھر اسی ظہور مبارک کی طرف ہے کہ یہ جو زمین ہے، یہ روئے زمین، یہ عبادیت صالحون، یہ صالح لوگوں کی، عبادت گزار لوگوں کی، متقی لوگوں کے کو وراثت میں دے دی جائے گی. اور کبھی حضرت آدم سے لے کے اب تک کوئی عالمی حکومت کوئی آج تک قائم نہیں ہوئی. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہوگی. اور اس کا تذکرہ چھوٹی سی ایک بات میں عرض کر دوں کہ بائبل میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو زامز کے اندر اس کا تذکرہ ملے گا. یہی آئے مبارکہ جو اللہ کہہ رہے میں نے گزشتہ کتابوں میں لکھی، اس میں یہ ہے کہ the weak shall inherit the earth، اور کہیں آیا the pious shall inherit the earth. زامز میں یہ ہے the pious shall inherit the earth. جی موسی صاحب، آخری 2 منٹ میں میرے پاس غیر اسلامی بعض ممالک میں مسلمانوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہاں پر شریعت کے جھنڈے اگاڑ دیں. اس پہ شیعہ نقطہ نظر کیا ہے؟ خالص جو اسلام محمدی ہے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے ظاہر ہوا، اس پر ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیونکہ اس سے ہر جگہ فساد کا بیج بو دیا جاتا ہے، نام شریعت کا رکھتے ہیں. شیعہ نقطہ نظر سے ایسے لوگوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. ماشاء بھائی پورا پروگرام کا میں نے یہی آپ کو عرض کیا کہ ہمارا نقطہ نظر اسلامی حکومت کا ڈنڈے کے زور پر، تلوار کے ذریعے زبردستی سے حکومت قائم کرنا، غیر مسلم ممالک کو چھوڑ کے مسلمانوں کی حکومت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو لوگ چاہ ہی نہیں رہے اور آپ چند لوگ کھڑے ہوئے اور تلوار لے کے نکلے اور کہا اللہ اکبر، سر قلم کرتا ہوں، شریعت نافذ کرتا ہوں. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ انبیاء نے ایسا کام نہیں کیا، تم کہاں سے آ گئے؟ آپ ہیں کون سے شریعت تلوار لے کے نکلے اور شریعت قائم کی؟ تو ایک نبی کا بتا دیں کہ انہوں نے تلوار لے کے نکلے اور کہا ہو کہ یہ حرام حلال، اللہ کی بات مانو نہیں تو میں سر قلم کر دوں گا. بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ شیعوں کا ایسے اسلام سے تعلق نہیں ہے. جو کوئی بھی کرتے ہو ان کو مبارک ہو ایسا اسلام. ہمارا وہ اسلام یہ نہیں کہتا. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت قائم ہونی بھی ہے مسلمانوں کی، اگر مسلمانوں کے ممالک میں جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے اور وہ اس طرف راغب ہوتے ہیں، زبردستی پھر بھی نہیں کہ چند لوگ اٹھ کے زبردستی شروع ہو جائیں، راغب ہوتے ہیں اور وہ حکومت بنا سکتے ہیں امام کی غیبت میں، بسم اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ قتل و غارت کے ذریعے سے حکومت قائم کریں یا زور و زبردستی سے شریعت نافذ کریں. بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ رضا حسین زیدی صاحب، قبلہ آپ کے، کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قیمتی ٹائم اسلام آباد پاکستان سے ہم کو دیا. ہمارا پروگرام دی فوکس اور اس میں حکومت اسلامی ریاست مدینہ، اس کے خدوخال کیا تھے، کس طرح وجود میں آئی، کس طرح ظاہر ہوئی، اس میں کن شخصیات نے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کے، اور آخر میں یہ حکومت اب دوبارہ کب ظاہر ہوگی اور کس طرح سے پوری دنیا کو امن اور چین کا گہوارہ بنا دے گی، اس کے خط و خال پہ بات ہو رہی تھی. اپنے محدود سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ تر کوشش کی اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک ان تمام معلومات کے نچوڑ کو بہم پہنچائیں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.